آج اسلامی سال کی تاریخ کا پہلا دن، شان عمر کے کیا کہنے، آپ ہی وہی شخصیت ہیں جنہوں نے شرابی کو 80 کوڑے لگوائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کر کے دکھایا اور امن قائم کر کے دکھایا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یتیموں کو ایسی ایسی سہولتیں دی کہ جو اس وقت کے وزراء کے بچوں کے پاس بھی نہیں۔ یہ ایسا انقلاب ہے کہ اس کی مثال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نہیں ملی۔ السلام علیکم ناظرین، عالم شیزی سے آپ کا میزبان شاہ زیب عالم۔ آج یکم محرم الحرام، آج اسلامی سال کی تاریخ کا پہلا دن، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن۔ شان عمر کے کیا کہنے، آپ ہی وہی شخصیت ہیں جنہوں نے نماز تراویح پر امت کو جمع فرمایا۔ آپ ہی وہی شخصیت ہیں جنہوں نے لوگوں کے خبر رکھنے کے لیے راتوں کو گشت فرمایا۔ آپ ہی وہی شخصیت ہیں جنہوں نے شرابی کو 80 کوڑے لگوائے۔ آپ ہی وہی شخصیت ہیں جنہوں نے گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کیے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن، آج میرے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ محرم کا پہلا دن ہے، محرم کے پہلے دن کی کیا مصلحت ہوتی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بخیر و عافیت۔ آج یکم محرم کا پہلا دن، تو یکم محرم کے پہلے دن کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ اصل میں تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، سال کا پہلا مہینہ ہے، اسی سے سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی سے آج پہلی تاریخ ہے اس کی، اور آپ نے ذکر کر دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آج ان کی شہادت کا بھی دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت سے اسلامی دنیا میں کیا کیا انقلاب ہے؟ اسلامی دنیا ہی کے اندر انقلاب نہیں آیا، بلکہ ساری دنیا کے اندر انقلاب آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی۔ اور آپ کی حکومت کے بارے میں جو آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا کیا انقلابات آئے، تو ساری دنیا کے اندر ایسا انقلاب بپا کر دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کی مثال ہمیں نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے۔ بڑی حکومتیں آئی، لوگ نام تو لیتے ہیں کہ حکومت کرنے کا جو ملکہ تھا وہ پہلوں کو بہت تھا، بعد والوں کو نہیں تھا، لیکن پہلوں میں کس کا نام لیں گے، کس کا ذکر کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اگر کسی نے بھی حکومت کی ہے دنیا میں تو انہوں نے دنیا کی تباہی کی ہے، حکومت نہیں کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کر کے دکھایا اور امن قائم کر کے دکھایا 22 لاکھ مربع میل کے اوپر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تنے تنہا حکومت کر رہے ہیں، اور نظام کیا دیا؟ آپ وہ نظام تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی پولیس جو ہے اس کا نظام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آب پاشی کا نظام، نہر جو ہے حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کے مصر کے دریائے نیل سے جو ہے وہ سمندر تک نہر کھدوا دی، اور ایک سارا سلسلہ قائم کر کے بتا دیا کہ حکومت بھی کرنی ہے، اور جن کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ آرائش دینی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کا انتظام کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو محکمے بنائے، ان کے اندر ایسے محکمہ جات بھی ہیں کہ جن کو یتیموں کے لیے، خاص طور پہ یتیموں کے لیے جو انہوں نے تعلیم کا نظام کیا، وہ حیران کن ہے۔ وہ پڑھ کے دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یتیموں کو ایسی ایسی سہولتیں دی کہ جو اس وقت کے وزراء کے بچوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ اور اس سے بڑھ کے یہ آپ کا نظام اور آپ کا جو ہے وہ معاملہ ایسا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جیسے کہا کہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، ایک رات گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب جا کے پتہ کیا، پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو اس عورت کو نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ دودھ پیتا ہے، میں اس کو دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ حکومت کا وظیفہ اس کو مل سکے۔ جب یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، کیونکہ پہلے یہ طے تھا بچہ جب تک ماں کا دودھ پیے گا تو حکومت اس کو وظیفہ نہیں دے گی۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوری اعلان کر دیا کہ جب بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوگا حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے، یہ ایسا انقلاب ہے کہ اس کی مثال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت پر اہل اسلام کی کیا کیفیت ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو شہید کرنے والا کون تھا؟ ابو فیروز لؤلؤ۔ اس نے جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مسجد نبوی کے اندر ممبر رسول کے اوپر، مصلی رسول کے اوپر
حملہ کر کے زخمی کیا۔ جب حملہ کر کے زخمی کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کون تھا آدمی؟ بتایا گیا کہ یہ فلاں مجوسی ہے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ ایسی صورتحال میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا، دودھ پیش کیا گیا تو وہ دودھ جو ہے وہ پیٹ اور پسلیوں سے نکل کے بہ گیا، تو حکماء نے کہہ دیا کہ ان کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو ایسی کیفیت میں جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو بہت سی باتیں کھلی۔ خواتین، خاص طور پہ جو بیوہ خواتین تھی، جو غریب تھے، جو معذور تھے، جو لاچار تھے، جن کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کیا کرتے تھے، ان کی باتیں سامنے آئی۔ کیا اب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے گئے ادارے موجود ہیں؟ اسلامی فوج کو سب سے زیادہ منظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ محکمہ پولیس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ محکمہ ڈاک جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ محکمہ انہار جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منظم کیا۔ غریبوں اور لاچاروں کے حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دی گئی، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نظام دیا۔ محکمہ احتساب جو ہے اس کو سب سے زیادہ مضبوط جنہوں نے کیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ ایک صحابی جن کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو وہاں سے کچھ شکایات آئی۔ مصر چونکہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں عرب کا ایک آدمی جو بالکل دیہاتی بود و باش کا ہو وہاں پہ محلات میں جائے اور وہاں پہ رہنا شروع کر دے تو اس کی حالت بدل جائے گی، یہ لوگوں کو ذہن میں تھا۔ انہوں نے اعتراضات اٹھائے کہ کیوں نہیں آ رہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شکایات سننے کے بعد ایک خط لکھا اور خط لکھ کے یہ کہا کہ آپ فوری طور پہ مدینہ آ جائیں۔ اب وہاں کے گورنر جو ہیں وہ چل پڑے۔ چلے کیسے؟ کیونکہ خط میں یہ لکھا تھا کہ کوئی اور کام نہیں کرنا، آپ نے سیدھا مدینہ میں آنا ہے۔ جب یہ سنا نامعلوم کیا ہوا کہ وہ چلنا شروع کیا انہوں نے، اور چلتے چلتے کچھ دن لگ گئے۔ مصر والوں کو بھی نہیں پتا کہ گورنر صاحب کہاں گئے اور مدینہ بھی نہیں پہنچے، تو لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی شاید وہ مال و دولت لے کے کہیں غائب ہو گئے۔ تو جب وہ کچھ عرصے کے بعد پہنچے، پراگندہ بال، لباس پھٹا ہوا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب پیش ہوئے تو پوچھا کہ کیا بنا، آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو گورنر نے، جو مصر کا گورنر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، کہا امیر المؤمنین آپ کا خط میں نے دیکھا، آپ نے کہا کہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو میرا خط ملتے ہی مدینہ کی طرف آ جاؤ۔ کہتے ہیں میرے پاس میرے گھوڑے نہیں تھے، حکومت کا گھوڑا لے کے اس کو استعمال کرنا میرے دل نے مجھے اجازت نہیں دی، لہذا میں پیدل آ گیا، اس وجہ سے اتنا لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو یہ نظام تھا اور یہ قربانیاں تھی ریاست کے لیے۔ آج ہماری ریاست آپ کے سامنے ہے، آج وزراء کے ماحول ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں سب سے پہلے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھا کے یہ تربیت کرنی چاہیے کہ ہم نے کیسے چلنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کے بارے میں بات کی کہ وہ کس طرح لوگوں کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا، تو اس سے ہماری حکومت کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ہماری حکومتوں کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ اس وقت تو جتنا بھی ہمارا یہ نظام ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کے وزراء کو، صاحب اقتدار کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، اس کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنی چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرز جان بنا لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ یہی ہمارے لیے معیار ہیں، انہوں نے حکومت کر کے دکھائی ہے۔ کسی نے بھی دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اتنی اچھی حکومت نہیں قائم کی جیسی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، جیسی ریاست آپ کے خلفائے راشدین نے قائم کی۔ اگر اس جیسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کم از کم ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا اور ان کی سیرت کو سینے سے لگانا ہوگا۔ آج یکم محرم کا پروگرام، میرے ساتھ مفتی آصف صاحب موجود ہیں، اور جیسا آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق کی زندگی پہ آپ نے جو بھی ان سے بیان سنا، جو بھی انہوں نے بتایا، آپ لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، ہماری حکومت سے یہی ریکویسٹ کروں گا، اس طرح ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیاست کو لے کے چلتے رہیں۔ اپنے میزبان شاہ زیب عالم کو اجازت دے، خدا حافظ۔